ادھر زریون یہاں سے نکلنے کی بندوبست کر رہا ہے اور دوسری طرف زریون کی پہلی بیوی ارمان کے پاس آ جاتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے، اسے سارے ایویڈنس دکھاتی ہے کہ زریون سے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا 2 سال کا بیٹا بھی ہے، بہت زیادہ روتی ہے۔ اور جو ارمان ہوتا ہے وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، میں تمہیں انصاف لے کر دوں گا۔ ارمان لوکیشن سرچ کرتا ہے زریون کی تو وہ ایئرپورٹ کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے۔ ارمان اس لڑکی کو لے کر ایئرپورٹ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں جب جاتا ہے واقعی وہ آفیسر یہ دونوں ثبوت ہے اس کے بہت بڑے خلاف۔ ٹھیک ہے، بیگ ہم اس پیک کو کر اریسٹ کے کرتے ہیں۔ وسیم اور زریون نکلنے چلو کی جیل کے کوشش لیے۔ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ زریون طلاق دے چکا ہے بطول کو اور سارا مال ہتھیا چکا ہے، تو اب نکلنا ہی ان کا فرض ہو چکا ہے۔ وہاں سے وسیم کو اریسٹ کرواتے ہیں وہ لڑکی اور ارمان، اور جو زریون ہوتا ہے وہ بھاگ نکلتا ہے تو لڑکی آتی ہے سارے ایویڈنس لے کر پولیس کے پاس اور زریون کو بھی اریسٹ کرواتی ہے۔ اب زریون اور وسیم کا بہت برا وقت آنے والا ہے کیونکہ انہوں نے جو چالاکیاں کی ہیں ساری کی ساری اب نکلنے والی ہیں۔ انہیں ایسے لگتا تھا کہ وہ اڑتا پنچھی بن جائیں گے، اتنا کچھ کر جائیں گے، لیکن کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں پڑے گا۔ ارمان راہا کو کال ملاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ زریون نے کیا کیا ہے؟ راہا کہتی ہے کہ مجھے معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ارمان کہتا ہے تم پوچھ تو لو ایک بار یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ راہا خاموش ہو جاتی ہے تو ارمان راہا کو بتاتا ہے کہ یہ جو زریون ہے اس نے پہلے باہر ملک بھی شادی کر رکھی تھی، اس کا 2 سال کا بیٹا ہے اور وہاں بھی یہ لڑکی کو لوٹ کر آیا، ساری کی ساری پراپرٹی اس کی ہتھیا کر یہاں پر آ گیا ہے اور اب اس نے بطول کو ورغلایا ہے۔ بطول کی بھی یہ ساری کی ساری پراپرٹی لے کر اپنے بیگ بھر کے پیسوں کے جا رہا تھا، اور یہ تو شکر ہے کہ وہ لڑکی آ گئی اور اس نے مجھے ہی سچ کیا، پتہ نہیں اس کو میرا کس نے بتایا، اور وہ سیدھا میرے پاس آئی، اس نے سارے ایویڈنس دکھائے اور میں نے لوکیشن سرچ کی تو یہ دونوں نکلے جا رہے تھے، تو ہم نے ان کو ایئرپورٹ سے جا کر پکڑا ہے، اریسٹ کروا دیا ہے۔ تب راہا بتاتی ہے کہ ہاں میرے پاس بھی آئی، زریون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس نے بطول کو چھوڑ دیا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت خوش رکھے گا، تو میں نے تو اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ تو ارمان کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، یہ ہے بھی اسی قابل، شکر ہے آپ اس کی باتوں میں نہیں آ گئی۔ تو راہا کہتی ہے کہ میں آپ کی باتوں میں آئی ہوں، جو میں اس کی باتوں میں آؤں گی تو آپ کو بھی میرے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بار بار مجھے کال کیوں کر رہے ہیں؟ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب تو میں سارے معاملات نمٹا چکا ہوں، اب میں امی کو بھیجنے والا ہوں رشتے کے لیے۔ راہا کہتی ہے کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، تو جو ہوتا ہے ارمان وہ کہتا ہے کہ کیوں، تمہیں کسی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ مجھے لگتا ہے کہ آفس کے باس کو سے تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ اب راہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ایک نیا الزام۔ اب راہا کے دل میں ارمان کے لیے اور زیادہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، راہا کال بند کر دیتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے۔ راہا کا باپ وہاں پر آتا ہے اور اس کے لیے چائے لے کر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ راہا باپ کو کچھ نہیں بتاتی، کہتی ہے کہ بابا بس امی کی یاد آ رہی تھی۔ راہا کا باپ جو ہوتا ہے اسے گلے لگا لیتا ہے۔ راہا کہتی ہے کہ نہیں بابا مجھے گلے نہ لگائیں، مجھے اپنی عادت نہ ڈالیں۔ راہا کا باپ کہتا ہے کہ جب تک زندہ ہوں تب تک تو یہ سب کرتا رہوں گا، اور بات کا پتہ نہیں، میرا بیٹا مجھے معاف کر دو جو بھی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کریں۔